چند روز پہلے ایک شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوہرے داماد حضرت عثمان کے متعلق ایسے الفاظ کا استعمال کیا کہ پاکیزہ ہستیوں کے لیے جن بازاری اور گھٹیا الفاظ کا استعمال کرنا بندے کی آخرت کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس وقت یہ ضرورت ہے کہ اہل سنت کے علماء اہل سنت کی عوام کے سامنے صحابہ کی عظمت کو رکھیں، تاکہ کوئی شخص کسی صحابہ کے گستاخ کے پیچھے لگ کر اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھے۔ حضرت سیدنا عثمان تو وہ ہستی ہیں کہ جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشرہ مبشرہ میں شامل فرمایا۔ وہ 10 صحابہ جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پکا جنتی ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ، ان کی جنتی ہونے پر مہر لگا دی تھی۔ ان میں تیسرا نام جس ہستی کا آتا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان میرے آقا کے ایسے عظمت والے صحابی ہیں کہ آپ کی بڑی شانوں میں سے ایک شان یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دوسری حضرت عثمان کے نکاح میں عطا فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقدس فرمان آپ کے یہ الفاظ ملتے ہیں کہ میرے آقا فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی، اور ایک حدیث میں فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یکے بعد دیگرے میں ساری اپنی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دیتا۔ یہ عظمت اور یہ شان کہ حضرت عثمان نے ہمارے نبی کو اتنا خوش اور اتنا راضی کیا کہ میرے آقا اپنی اولاد میں سے ساری بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں دینے کے لیے تیار تھے۔ اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا، اے لوگو میں جو اپنی بیٹیاں عثمان غنی کو دے رہا ہوں، میں اپنے فیصلے سے نہیں دے رہا بلکہ وحی الہی سے دیتا ہوں۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے جو معاملات ہوتے ہیں، میں اپنی اولاد کا جو نکاح کرتا ہوں، کہاں شادی کرنی ہے، کہاں رشتہ دینا ہے، کہاں نہیں دینا، یہ صرف میرا فیصلہ نہیں ہوتا، میرے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ یعنی صرف ہمارے نبی ہی نہیں، حضرت عثمان سے اللہ اتنا راضی تھا، اللہ اتنا خوش تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا ہے، محبوب اپنی 2 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرما دو۔ یہ حضرت عثمان کی عظمت اور یہ شان ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی زبان اقدس سے حضرت عثمان کے متعلق جنتی ہونا ایک سے متعدد مرتبہ نکلا۔ حضور نے کئی مرتبہ حضرت عثمان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور کئی مرتبہ حضرت عثمان نے ایسے کام کیے جس کے نتیجے میں میرے آقا پہلے جنت کا وعدہ کر چکے تھے، اور وہ کام ان کا نتیجہ حضرت عثمان نے حاصل کیا۔ یہ حضرت عثمان کی شان ہے۔ ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضرت عثمان کے متعلق اس شخص نے پوچھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذالک امرؤ من اہل الجنہ، تو اس عثمان کے متعلق پوچھ رہا ہے نا جو جنتی لوگوں میں سے ہے۔ یہ حضور کا انداز ہوتا تھا۔ حضور یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ وہی عثمان جو عفان کا بیٹا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ اچھا وہ عثمان جو جنتی ہے، یہ میرے آقا کا انداز کلام تھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ عثمان کوئی عام شان والا نہیں ہے، میرے رب نے بھی اس کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، ایسا پکا ٹھکا جنتی ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا عثمان آج کے بعد جو کرتا پھرے اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ جس کی یہ عظمت ہو، جس کی یہ شان ہو، اللہ کے نبی کامل الحیا والے ہونے کے باوجود عثمان غنی سے حیا فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، فرماتے تھے اے لوگوں کیا میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام، اتنے حیا والی شخصیت، اور کوئی آج کا نام نہاد اس شخصیت کا حیا نہ کرے تو اپنی آخرت کو پیٹے۔ کئی صحابہ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کی عظمت اور شان کا باقاعدہ دفاع کیا، اور ان صحابہ کی لسٹ میں حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیتیں آتی ہیں، حضرت عمر بن خطاب آتے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، حضرت صدیق اکبر آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی شانوں کا صرف اعتراف نہیں کرتے تھے بلکہ مجمع عام میں بیٹھ کر حضرت عثمان غنی کی عظمتوں کو بیان کیا کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
حضور علیہ کی دعائیں حضرت عثمان کے بڑی شامل حال رہیں۔ حضور بڑی دعاؤں سے نوازا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حضرت عثمان کو جو مال دیا تھا تو حضرت عثمان نے اس مال کو بروئے کار لاتے ہوئے اسلام پر اور اہل اسلام پر خرچ کیا، اور وقتاً فوقتاً حضرت عثمان موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کوئی موقع ملے میں مال اور دولت اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک مرتبہ جب بظاہر میرے آقا کی سواریاں کمزور تھی اور حضور کو ضرورت تھی کہ کوئی طاقتور اور اچھی سواری ہونی چاہیے، صحبا نامی اونٹنی لے کر جب حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا حضرت عثمان سے اتنا خوش ہوئے تھے، اس دن حضور علیہ السلام نے دعا دی تھی، اللہم جوزہ الصراط۔ حضرت عثمان کے متعلق فرمایا تھا، یا اللہ میرے عثمان نے میرے لیے سواری مہیا کی ہے، اس کو پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزار دے۔ اب پل صراط سے جو گزر گئے آگے تو جنت ہے، یعنی اس کے نتیجے میں بھی میرے آقا حضرت عثمان کے لیے اللہ سے جنتی ہونے کی دعائیں مانگتے رہے، اور دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ میرے عثمان کو پل صراط سے سلامتی سے گزار کر اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اسی طرح جب بیر روما کی باری آئی، جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، مدینہ شریف کے سارے کنویں کھاری تھے، ایک کنواں میٹھا تھا، وہ کنواں بھی دشمن کے پاس تھا، اسلام کو نہیں مانتا تھا۔ حضور نے اس کو بلایا، فرمایا یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کا پانی مسلمانوں کو بیچا نہ کر، پیسے نہ لیا کر، لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس مال و متاع نہیں ہے، میں اس جیسا کنواں تیرے لیے جنت میں اس کی بشارت دیتا ہوں اور تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے جب انکار کیا، حضرت عثمان کو یہ خبر پہنچی، اس شخص کے پاس گئے، جا کر اس کو بھاری قیمت ادا کی۔ اس زمانے میں کنووں کی اتنی قیمت نہیں تھی، 35,000 درہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے نتیجے میں عطا فرمائے اور کنواں اس سے خریدا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اگر کوئی اور خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دے، کیا اس کنویں کا ریٹ آپ اور شخص کے لیے بھی وہی لگائیں گے؟ وہی قیمت ہوگی کہ اس کے بدلے میں جنتی کنواں ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں، اس کے لیے بھی وہی ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کنواں پیش کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آج کے بعد مسلمان اس کنویں سے مفت پانی پئیں گے، میں نے اہل مدینہ کے لیے اس پورے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت عثمان کہ حضور سے پیسوں کے بدلے میں جنت خریدتے رہے اور اپنا مال خرچ کر کر کے حضور علیہ السلام سے جنت کی بشارتیں پاتے رہے۔ جب مسجد نبوی تنگ ہو گئی، صحابہ کی تعداد بڑھ گئی، میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے جو 7 والا مکان خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے، میں محمد اس کو اس جیسے مکان کی جنت میں بشارت دیتا ہوں۔ اس وقت کون اٹھے تھے؟ یہ حضرت عثمان ہی تھے، گئے، جا کر مکان خریدا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور مسجد نبوی کے لیے وقف کر کے جنت کے مالک بن گئے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی کے متعلق آتا ہے، جب تبوک کا موقع تھا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ مال کی کثرت سے ضرورت ہے، ہر شخص بڑھ چڑھ کر حصہ ملائے، یہ وہی تبوک تھا جس موقع پر حضرت صدیق اکبر سارا مال لے آئے، حضرت عمر بن خطاب آدھا مال لے آئے، حضرت عثمان نے حضور کی بارگاہ میں اتنا مال پیش کیا، میرے آقا حضرت عثمان کے دیے گئے سکے اپنی مبارک جھولی میں رکھ کر حضور علیہ السلام اپنی ہتھیلیوں میں اٹھا کر اچھالتے تھے، اور حضور کی زبان پر یہ کلمات تھے، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ میرے آقا فرماتے تھے میرے عثمان کو کوئی عمل بھی ضرر نہیں دے سکتا، یعنی کوئی عمل بھی جنت میں جانے سے عثمان کو روک نہیں سکتا۔ آج کے بعد میرا عثمان جو کرتا پھرے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اتنی بڑی ذات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی ہستی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح فضائل اور مناقب بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب وہ غربت کا ایسا زمانہ تھا، آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس قدر غربت کاٹ کر اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی تھا کہ صحابہ کو کھانے کے لیے ایک دن میں صرف 1 کھجور حضور مہیا فرمایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں،
کسی ایک حدیث میں بھی یہ نہیں آتا کہ کسی صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکوہ کیا ہو کہ ایک دن میں ایک کھجور دے کر آگے طاقتور کافروں کے ساتھ آپ لڑنے کا حکم دیتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے تو دو۔ کسی صحابی نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام پر وہ وقت بھی تھا کہ صحابہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر والا جو چھلکا ہوتا ہے کبھی کھا کر دیکھنا، وہ بھی میٹھا ہوتا ہے، ہم تو کھجور کھا کر پھینک دیتے ہیں، صحابہ کرام اوپر والے چھلکے کو کھا کر ایک وقت کے کھانے کا اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ وہ وقت غربت کا وقت، لیکن اسلام کی خاطر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ وہ وقت بھی تھا، ایک روایت میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں ہم گٹھلی کھجور کھا لیتے تھے، گٹھلی اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، جب بھوک لگتی تھی پھر کیا کرتے، اس سوکھی گٹھلی کو اپنے منہ کے اندر رکھ کر اوپر سے 2 گھونٹ پانی کے پی کر اسی گٹھلی کو منہ کے اندر گھما لیتے تھے۔ وہ پانی تھوڑا سا میٹھا ہو جاتا تھا، اس مٹھاس کی وجہ سے جو گٹھلی کے اوپر تھوڑی بہت لگی ہوتی ہے وہی میٹھا پانی پی کر ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ صحابہ نے اسلام کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی، یہاں تک کہ شادی ہو گئی، صحابی کی پہلی رات ہے، ادھر سے جہاد کی کال آ گئی، صحابی نے یہ نہیں دیکھا کہ میری پہلی رات کی زوجہ ہے، میں جاؤں گا نتیجے میں پتہ نہیں شہادت کا درجہ ملے گا یا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ صحابی نے یہ نہیں دیکھا، صرف یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول کا بلاوا آ گیا ہے۔ اپنی جوانیاں صحابہ نے قربان کی، اگرچہ اس کے نتیجے میں صحابی کو بڑا مقام ملا، حضرت حنظلہ تھے غسیل الملائکہ، کہ ملائکہ نے آ کر حضرت حنظلہ کو غسل دیا، یہ تو مقام بعد میں ملا نا۔ صحابہ نے اسلام کی خاطر قربانیاں کس طرح پیش کی۔ اگر کسی کا بیٹا ہو، نیا نویلا دلہا ہو، کیا ہم بھیجیں گے اس کو باہر؟ لیکن صحابہ کرام نے اسلام کو مقدم رکھا، اپنے مال و جان کو پیچھے رکھا، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو فقر تھا یہ فقر اختیاری تھا، حضور نے جان بوجھ کر یہ مانگا تھا تاکہ بعد میں آنے والے جو غریب ہوں ان کے لیے میرے آقا کوئی لاہ عمل، کوئی اسوہ حسنہ چھوڑ کر جائیں۔ ورنہ اگر بنی اسرائیل قوم کے لیے آسمانوں سے منو سلوا اتر سکتا ہے تو اصحاب صفا کے لیے کیا جنت سے ناشتہ نہیں آ سکتا تھا؟ سب کچھ آ سکتا تھا، میرے آقا کے اختیار میں تھا، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے یہ فقر مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے اتنا کھانا عطا فرما، بس گزارے کا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے تاکہ میں اپنا عمل اور اپنے صحابہ کا عمل بعد میں آنے والی غریب امت کے لیے ایک اسوہ حسنہ کے طور پر چھوڑ کر جاؤں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہم ایک جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، کھانا ختم ہو گیا، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، غربت کا اتنا معاملہ تھا، غربت کی چکی میں ہم اتنا پس رہے تھے کہ منافقین ہمیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اب منافق دیکھ کر سامنے سے بغلیں بجاتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو مسلمان اسلام کی خاطر نکلے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر دین اسلام حق ہوتا تو اللہ ان کے لیے آسمان سے کھانے نازل کرتا، اور صحابہ پریشان ہیں۔ اب جب یہ معاملہ ہوا، حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منافقین کی اس حالت کو دیکھا اور صحابہ کو دیکھا کہ تھوڑی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں اور اتنے دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ اچھی چیز مہیا نہیں ہوئی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا تغرب الشمس حتی یأتیکم اللہ الرزق، فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کی قسم آج اس وقت تک سورج غروب نہیں ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالی سورج غروب ہونے سے پہلے تمہارے لیے رزق کا اہتمام نہ کر دے۔ اب حضور کو قسم اٹھانے کی تو ضرورت نہیں، لیکن زبان رسالت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا چکے ہیں کہ یہ جو منافقین بغلیں بجا رہے ہیں اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے، فرمایا آج دیکھنا سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کیسا کھانے پینے کا تمہارے لیے بندوبست کرتا ہے۔ جب حضور نے قسم اٹھائی نا، حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا۔ اب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ حضور قسم اٹھا چکے ہیں، اللہ حضور کی قسم کو ضائع نہیں ہونے دے گا، ضرور بے ضرور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کھانے پینے کا کہیں سے اہتمام ضرور کر دے گا، لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ کھانے کا اہتمام میں کر کے اللہ کی بارگاہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لوں۔ اہتمام تو ہونا ہی ہے، اللہ نے کہیں سے رزق بھیجنا ہی ہے کیونکہ حضور نے قسم اٹھا دی ہے، کھانا تو آنا ہی آنا ہے، لیکن کتنا اچھا ہوگا، کتنا بڑا موقع ہے کہ اس وقت میرے آقا کو اور حضور کے صحابہ کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، یہ اعزاز میں عثمان کیوں نہ لے لوں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا منڈی سے، حضرت عثمان غنی نے 9 اونٹ بمائے ساز و سامان بمائے غلہ خریدے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کیے۔
حضرت عثمان غنی کے جب اونٹ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کے غلام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بارگاہ میں تحفتاً بھیجے ہیں۔ اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضور نے جب وہ 9 اونٹ بمائے غلہ بمائے ساز و سامان دیکھے تو میرے آقا اتنے خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں قد رفع یدیہ، میرے آقا نے دونوں ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے دعا کرنا شروع کی، اور ہاتھوں کو حضور اتنا بلند کر گئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بغلوں کی چمک ہمیں نظر آنے لگی، اتنا خوش ہوئے۔ دیکھو عام بندے کی بغلیں ہوتی ہیں، ہمارا پسینہ آ جائے تو سیاہ ہو جاتی ہیں، بیان کے قابل نہیں ہوتی۔ حضور کی بغلیں کتنی شاندار تھی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغلوں کی چمک بھی صحابہ نے بیان کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حضرت عثمان سے میرے آقا اتنا خوش ہوئے کہ حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کر جب حضرت عثمان کے لیے خیر کی دعا فرمائی تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اتنا بلند کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بغلوں مبارک کی سفیدی بھی ہمیں نظر آنے لگی۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ انہوں نے اپنا مال اسلام کی خاطر کس طرح تصرف کے اندر لائے اور کس طرح بروئے کار لائے۔ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں مال دے تو حضرت عثمان جیسا دے۔ بڑے بڑے مالدار آپ نے دیکھے ہوں گے، جمعے والے دن 100 روپیہ جیب سے نکالتے ہوئے بھی کبھی کبھی موت آنے لگتی ہے، مال بہت ہے لیکن شیطان ہے کہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا۔ حضرت عثمان جیسا مال اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں مالدار بنائے اور حضرت عثمان کے غلاموں میں ہمیں رکھے کہ حضرت عثمان غنی مالدار بہت تھے، اللہ نے بڑا مال دیا تھا لیکن حضرت عثمان غنی نے اس مال کو اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، سارا کا سارا مال دین اسلام کی خاطر قربان کیا اور حضور کی محبت پر قربان کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان نے حضور کی دعوت کی، حضور آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت عثمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ عجیب انداز ہے حضرت عثمان کا۔ حضرت عثمان کے گھر پہنچے، حضور نے فرمایا عثمان میرے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، آپ کے قدموں کے نشانات گن رہا تھا، میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی جس دن اللہ کا محبوب مجھ عثمان کی دعوت کو قبول کرے گا، اللہ کے رسول میرے گھر میں جس دن تشریف لائیں گے، جتنے قدم اٹھا کر میرے گھر میں آئیں گے یا اللہ اتنے قدم میں گن کر تیری بارگاہ میں غلاموں کو خرید کر آزاد کروں گا۔ مال ہو تو یہ ہو کہ مالدار بھی ہو اور مال اسلام پر خرچ ہو، دین پر خرچ ہو، حضور کی محبت پر خرچ ہو۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کچھ اسلام کی خاطر قربان کیا تو میرے آقا نے کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد یہ فتنہ بھی آئے گا، یہ فتنہ بھی آئے گا، یہ فتنہ بھی تمہیں گھیر لے گا۔ حضور فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے، صحابہ فرماتے ہیں باہر سے ایک شخص نقاب اوڑھے اپنا چہرہ چھپائے مسجد نبوی کے باہر سے اب گزرنے لگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، جب تمہیں فتنے گھیر لیں اس وقت وہ جو شخص سامنے سے گزر رہا ہے اس وقت وہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب حضور نے اتنے بڑے فتنوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ وہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے ایک بندہ اٹھا بھاگ کر گیا کہ دیکھوں تو صحیح اتنی عظمت والی ہستی ہے کون کہ فتنے ہر طرف سے گھیر لیں گے، وہ بندہ ہدایت پر ہوگا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے جا کر اس شخص کے چہرے سے جیسے ہی نقاب ہٹایا، اس شخص کے چہرے سے پردہ جو ہٹایا میں نے دیکھا کوئی عام شخص نہ تھا، وہ گزرنے والی شخصیت حضرت عثمان بن عفان تھے، حضرت عثمان غنی تھے۔ اس کے بعد اس صحابی نے باقاعدہ حضرت عثمان کے کندھوں سے پکڑ کر حضرت عثمان کا چہرہ اللہ کے نبی کی طرف کیا تاکہ بات پکی ہو جائے کہ وہ گزرنے والا حضرت عثمان ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی کا چہرہ کر کے اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شخص اس وقت ہدایت پر ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں جب تمہیں ہر طرف سے فتنے گھیر لیں گے یہ شخص اس وقت بھی ہدایت پر ہوگا۔ حضرت عثمان کی یہ شان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجمع عام میں بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا اہل سنت کا مسلک، اہل سنت کا عقیدہ ہے ہم صحابہ کے خلاف بھی اپنی زبانوں کو استعمال کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے اور اہل بیت کے خلاف بھی کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، یہ دونوں در ایسے ہیں اگر صحابہ کو نکال دیا جائے دین ہم تک کامل نہیں پہنچے گا، اگر اہل بیت کو درمیان سے
نکال دیا جائے، دین تب بھی ہم تک کامل نہیں پہنچے گا۔ اگر کسی نے صحابہ کا دامن چھوڑ دیا یا اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، یاد رکھنا وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ذلیل ہے، آخرت کے اندر بھی ذلیل ہے۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو اہل سنت کے عقیدے پر کار بند فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔